حسن صاحب، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ راج قبول نہیں، الیکشن کی جگہ سلیکشن ہوئی تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو، میں وہ سانپ کی طرح ہوں میں، جس کے منہ میں چھپکلی آ جاتی ہے، کوڑ کلی آ جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ اگلے کے نگلے اس کو۔ بلاول بھٹو نے یہ کہا، نواز ریلیف نے یہ کہا، وہ مفتی صاحب نے، وہ مولانا نے یہ کہا، فلاں نے، یہ کوئی اور بندہ کچھ نہیں کہتا ہے اس ملک میں، یہ پھر وہی بلاول بھٹو۔ اچھا، ایک بات طے ہے کہ یہ سب لوگ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، بالکل جو کسی منشی نے لکھ کے دے دیا، در بولنا شروع کر دیا۔ بندہ پوچھے پاکستان میں عوام کا نقصان کوئی نئی بات ہے؟ پاکستان نام ہی اب تک عوام کے نقصان کا ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا ہے۔ یہ تمہاری دیکھو بات سنو، شاعر بڑا مست ملنگ آدمی ہوتا ہے، کچھ مصرے سنو تو میں پتہ لگے یہ ہوا کیا ہے۔ ایک مصرع ہے، ظاہر ہے میرا نہیں ہے، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ پاکستان کے بارے میں ہے۔ یا ایک بہت مشہور گیت تھا، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا۔ آگے سنو، نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اچھا، تیز رو چلتے ہیں ساغر قافلے اس نام سے، رہنماؤں سے ہمیشہ راہزن اچھے رہے۔ کیا بات ہے۔ اب مجھے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی محب وطن، کوئی دانشور، کوئی عالم دین ایک بات بتائے، یہ ملک جو ان 3-4 خاندانوں کے درمیان ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو ان میں سے زرداری، یہ مولانا فضل الرحمان اور نواز ریلیف، ان کے خاندانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے بتائے گا مجھے۔ جن کی بہو بیٹیاں بہنیں پیچھے رہ گئیں، جن کے بچے کرپانوں پہ اچھال دیے گئے، جن کے بڈھے ذبح کر دیے گئے، جن کے جوان قتل کر دیے گئے، جن کے آباء و اجداد کی قبریں چھین لی گئیں، خدا کی قسم آج بھی مجھے لگتا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے، حالانکہ میں تو پاکستان سے خاصا چھوٹا ہوں۔ آج بھی جب میں کرتارپور میں پڑھتا ہوں، 2 خاندان 75 سال کے بعد ملے، کوئی وہاں سکھ ہو چکی ہے بچی، کوئی یہاں کوئی پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، وہاں کیا 75 سال بعد وہ یہ قہر ہے۔ اتنی بڑی قیمت دی کس نے دی؟ عوام نے۔ سو یہ جو بات ہے نا، عوام نقصان اٹھائیں گے، عوام تو نقصان اٹھاتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ سو بلاول صاحب، بات کرنی ہے کوئی تو ذرا ڈھنگ کی کرو۔ وہ ایک دفعہ شہری رحمان، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ نواز شریف پوچھتا ہے منیر نیازی کون ہے، اندازہ لگاؤ۔ اور ایک دفعہ عمران نے کہا پتہ نہیں کس حوالے سے کہ ترکوں کی حکومت، مغلوں کے بارے میں، سو شہری رحمان جیسی نام نے ہاتھ پڑھی لکھی کہتی ہے ہو اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو مغل تھے، اور مغل ترک تھے۔ تو اس کے بابری، ظہیر الدین بابر کی جو آپ بیتی یا جو بھی کہہ لو، وہ ترکی زبان میں لکھی گئی تھی۔ عبد الرحیم خانہ سے اکبر نے اس کا فارسی میں ترجمہ کروایا تھا۔ جاہلو، یہ تو اوقات ہے ان کی۔ بہرحال پاکستانی عوام نقصان میں رہیں گے، رہے ہیں، اب بھی رہ رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ کوئی بندہ اس ملک میں ایسا نہیں ہے جسے شعور بھی ہو بنیادی مسائل کا۔ اب منشور آنے ہیں نا کہ میں دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا، کوئی ککھ نہیں پتا، چھچوروں کی طرح نا یہ ڈنگ ٹپاؤ بندوبست، گونگلوں تو مٹی چاڑن والی گل، اور کچھ نہیں ان کے پلے، پتہ ہی نہیں ہے۔ سنا ہے کسی نے آبادی کے بارے میں کوئی سیریس بات کی ہو اس ملک میں؟
سنا ہے 75 سال بعد خیال آ رہا ہے کہ لائسنس کے بغیر نہیں ڈرائیونگ ہونی چاہیے. لعنت 75 سال 5 صدی کے بعد کیا خیال آیا؟ ماشاءاللہ. چلو آگے چلتے ہیں حسن صاحب. ذرا ایک کنفیوژن دور کر دیں. پیپلز پارٹی والے نواز شریف کو لاڈلا پلس کہتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی والوں نے نواز شریف کا نام سپر لاڈلا رکھا ہوا ہے. سپر اور پلس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یہ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بڑا مشہور ہے ایک نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ. یہ سارے یہی کچھ ہیں. یہ جب ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تب یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی زندگی جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. قطعاً یہ وہ مٹیریل ہی نہیں. بے شک. پاکستان کے 2 جو اہم ترین شعبے ہیں، دوسرے کا میں ذکر نہیں کروں گا پھر چانگڑیں پڑیں گی، ان میں سب سے گھٹیا ترین مٹیریل آتا ہے. 2 اہم ترین فیصلہ کن، نتیجہ 0 ہے. یہ جو 2 گروہ نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں 2 قسم کے، ایک سیاستدان کا ٹھیکہ ہے، پاکستان کا حال دیکھ لو. باقی ہماری اخلاقیات، ہماری ترجیحات، ہماری پریارٹیز، ہماری اپروچ، ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن، ہمارا میل ملاپ، ہمارے معاملات، کسی نے اس کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ بس پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، کرتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. جی حسن صاحب، نواز شریف نے کہا کہ عوام کو مہنگے بجلی بلوں سے آزاد کرائیں گے، سولر پینل سکیم لائیں گے. کیا کہیں گے؟ یہی تو 2 بڑے ڈکیت تھے اس ملک میں. اور بے شرم بے حیا اصلی بات ہی کوئی نہیں کرتا. ڈالرز میں پیمنٹ کس چکر میں مجھے بتاؤ. اور پھر آپ سے ہم بجلی لیں نہ لیں آپ کو ادائیگی کریں گے. وہ دنیا میں کوئی سودا سونا ہے ایسا؟ یہ کون 2 ڈکیت تھے؟ کون 2 ڈاکو تھے، ٹھگ تھے جنہوں نے ارباں روپیہ ایس دندے چ بنایا بجلی دے. لوگوں نے الیکٹرک شاک ہوں بھی لگ رہے ہیں. اچھا کہ وہ مہنگے بجلی بلوں سے آزاد کرائیں گے. او بھائی گئی یہ راگ جمہوریہ ہے پاکستان میں. ایک راگ درباری ہے، ایک راگ مال کونس ہے. یہ راگ جمہوریہ پاکستانی سیاستدانوں نے ایجاد کیا ہے. ملے گا، لائیں گے، کریں گے، ہوگا، ہوگی. سالوں سے یہی بک بک سن رہے ہیں. اچھا کوئی اور سکیم لے آئیں گے، نوٹ چھوٹ چھاپنے والی. وقتی طور پہ لوگوں کو لگے گا ٹیکسیاں مل گئیں، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، یہ اس طرح کا یہ سارا جو کاروبار ہے، یہ کوئی چج کی بات نہیں. کوئی ان کی ایک سکیم بتاؤ جس میں کنٹینیوٹی ہو، فلانا. کوئی لابارس سا کام ہے. وہ چند بنیادی باتیں طے کر لو. یہ کوئی معرفت کا کلام ہے کہ چور آئے گا، ٹھگ آئے گا یا ڈاکو آئے گا، وہ اس کو فالو کرے گا. ختم. ہماری ذہنیت کیا ہے؟ وہ چودھری پرویز الہی کا 1.22 تھا، وہ بھی بند کرنے لگے تھے. شہباز شریف نے لوگوں نے سمجھایا اور پائی یہ بہت پاپولر ہو گیا، بہت فائدہ مند ہے، لوگ گالاں کڈن گے، پھر پیچھے ہٹائے. وہ یار یہ مینٹیلٹی، یہ ذہنیت میں جو کہتا ہوں نا کہ یہ 900 سال کی ہمارا ڈی این اے ہے، ہماری دیکھو اندازہ لگاؤ 900 سال ہے غلام. دیکھو بات سنو، ایک پنجرے میں تم ایک کبوتر یا کوئی اس طرح کا برڈ رکھو، 1-2 سال کے بعد نکالو گے، وہ سین کا چکر کاٹ کے واپس پنجرے میں جائے گا. یہ ڈی این اے کو للوؤں والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا یہی حال ہے. اس لیے چھوڑو، گا گے گی.